بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وبالستة من عدا احمد وبالخمسة من عدا البخاری ومسلما وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاولى وبالثلاثة من عداهم والاخیرہ وبالستة اور ستہ سے میری مراد من وہ ہیں عدا احمدہ جو احمد کے علاوہ ہیں، یعنی جب میں کسی حدیث کے بعد لکھوں گا اخرجہ الستہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو پیچھے 7 نام ذکر کیے گئے ہیں، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان میں سے جو احمد کے علاوہ پیچھے بچتے ہیں یعنی صحاح ستہ جو بچتی ہیں وہ مراد ہوں گے۔ وبالخمسة من عدا البخاری و مسلمن، اور خمسہ سے میری مراد جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں، 7 میں سے بخاری اور مسلم کو نکال دو، پیچھے جو 5 بچتے ہیں وہ خمسہ سے میری مراد ہے۔ وقد اقول، اور کبھی کبھی میں کہوں گا، الاربعۃ و احمد، اس کو نکالا ہے چاروں نے اور احمد نے، یعنی 5 کے بجائے اربعہ اور احمد کا لفظ بولوں گا۔ وبالاربعۃ، اور اربعہ سے میری مراد من عدا الثلاثة الاولى، جو پہلے 3 کے علاوہ ہے۔ پہلے 3 کون ہیں؟ احمد، بخاری اور مسلم۔ وبالثلاثة، اور ثلاثہ سے میری مراد من عداہم والاخیرہ، جو ان پہلے 3 اور آخری کے علاوہ 3 بچتے ہیں وہ ثلاثہ سے میری مراد ہوں گے۔ اگر میں کسی حدیث کے بعد میں کہتا ہوں اخرجہ الثلاثہ تو اس سے یہ 3 مراد ہوں گے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو یہ کافی سارے جملے بنیں گے، تو وہ سب جملوں کی ترکیب کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک طرح کا ہوگا، تو اس وجہ سے پہلی ترکیب کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ بالستۃ آیا ہے، با حرف جر ہے، الستۃ اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کے اس کے پیچھے المراد نکلے گا، المراد بالستۃ، اسی طرح المراد بالخمسۃ، اسی طرح المراد بالاربعۃ، اسی طرح المراد بالثلاثۃ، اسی طرح المراد بالمتفق علیہ، تو یہ سب کی ترکیب ایک ہی طرح ہوگی۔ تو یہاں پہ با جار الستۃ مجرور، جار مجرور مل کے المراد کے متعلق، تو المراد جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا بن جائے گا، من اسم موصول ہے، عدا فعل ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، احمد اس کا مفعول ہے۔ فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب، من اسم موصول کا صلہ ہے۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر المراد بالستۃ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح وبالخمسۃ من عدا البخاری و مسلم کی ترکیب ہے، المراد اسم مفعول کا صیغہ ہے، صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس میں نائب فاعل ہے، با جار الخمسۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر المراد کے متعلق، المراد صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، من اسم موصول، عدا فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، البخاری معطوف علیہ، واو عاطفہ، مسلمن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر عدا فعل کا مفعول بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب، من اسم موصول کا صلہ ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر المراد بالخمسۃ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ وقد اقول الاربعۃ واحمد، قد جو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب قد فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، اسی طرح فعل ماضی پہ آئے گا تو تحقیق کا معنی دے گا۔ یہاں پہ فعل مضارع پہ قد داخل ہوا ہے تو اس کا معنی ہے کبھی کبھی۔ قد حرف تقلیل ہے، اقول فعل، انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے،
الاربعۃ جو یہ اسے مرفوع پڑا ہے، اس کو مرفوع پڑھنے کی وجہ ہے کہ یہاں پہ اخرجہ جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ اخرجہ فعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی، الاربعۃ معطوف علیہ، واو عاطفہ، احمد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اخرجہ کا فاعل ہے۔ اخرجہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کا مقولہ ہے۔ تو جب بھی قال یقول یا اس کا کوئی بھی مشتق آئے گا تو وہ اکثر طور پہ ترکیب میں قول اور اس کے بعد جو مقولہ ہوتا ہے وہ مقولہ بن کے، قول مقولہ مل کے پھر وہ ترکیب کا جز بنتے ہیں۔ تو یہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر قول کا مقولہ ہو جائے گا، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ بالاربعۃ اس کے پیچھے بھی المراد ہے، با جار الاربعۃ مجرور، جار مجرور مل کے المراد کے متعلق، المراد صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا ہے، من اسم موصول، عدا فعل، ہوا فاعل، الثلاثہ موصوف، الاول صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر عدا فعل کا مفعول بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب، من اسم موصول کا صلہ ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح وبالثلاثۃ من عداہم والاخیرہ، با جار الثلاثۃ مجرور، جار مجرور مل کر المراد کے متعلق، المراد صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، من اسم موصول، عدا فعل، ہوا فاعل، ہم معطوف علیہ، واو عاطفہ، الاخیرہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر عدا کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر من اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ آج کے جملوں کی ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کا اجرا کر لیتے ہیں۔ وبالستۃ کی جری حالت ہے، با حرف جر آنے کی وجہ سے، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ من اسم موصول ہے، مبنی ہے، محلاً یہ مرفوع ہے، المراد بالستۃ کی خبر بننے کی وجہ سے۔ عدا فعل ماضی ہے، فعل ماضی سارے مبنی ہوتے ہیں، اس کا محلی اعراب نہیں کیونکہ یہ اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے، موصول کے صلے کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ احمد یہ مفعول بننے کی وجہ سے منصوب ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے، فتح لفظی کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ اس وجہ سے ہے غیر منصرف ہے، اس پر تنوین اس وجہ سے نہیں آئی، یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں دو سبب علم اور وزن فعل ہے۔ بالخمسۃ کی بھی جری حالت ہے، با حرف جر کے آنے کی وجہ سے، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہونے کی وجہ سے۔ من اسم موصول ہے، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے اس کا محل اعراب مرفوع ہے۔ عدا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی اعرابی حالت نہیں ہے، محلاً اسم موصول کا صلہ ہونے کی وجہ سے محل اعراب بھی نہیں ہے کیونکہ موصول کے صلے کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ البخاری اس کی نسبی حالت ہے، البخاریہ، عدا کا مفعول ہونے کی وجہ سے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ اس وجہ سے ہے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مسلمن کی نسبی حالت ہے، البخاریہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اقول فعل مضارع کا صیغہ ہے، جب فعل مضارع نواصب جوازم سے خالی ہو تو اس کی رفعی حالت ہوتی ہے،
رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ افعال اربعہ صحیح الآخر ہے۔ الاربعۃ اس کی رفیع حالت ہے۔ اخرج فعل محذوف کا فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔ ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ احمد اس کی رفیع حالت الاربعۃ کا معطوف ہونے کی وجہ سے ہے۔ رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد یہ غیر منصرف ہے۔ دو اسباب ہیں، علمیت اور وزن فعل۔ الاربعاتی اس کی جری حالت ہے با حرف جر کی وجہ سے، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے اسم مفرد منصرف صحیح ہونے کی وجہ سے۔ من اسم موصول ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ ادا فعل ماضی ہے، مبنی ہے، محلاً اس کا کوئی اعراب نہیں کیونکہ موصول کا صلہ بننے کی وجہ سے۔ الثلاثۃ کی رفیع حالت ہے، ادا کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے اسم مفرد منصرف ہونے کی وجہ سے۔ الاول اس کی رفیع حالت ہے الثلاثۃ کا کی صفت ہونے کی وجہ سے، الثلاثۃ کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے جمع مکسر ہونے کی وجہ سے۔ آگے اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، الثلاثۃ الاول میں ثلاثہ واحد کا صیغہ ہے، الاول جمع کا صیغہ ہے، دونوں موصوف صفت بن رہے ہیں اور موصوف صفت میں مطابقت اور موافقت ضروری ہے، تو یہاں واحد مؤنث کی صفت جمع مکسر لائی جا سکتی ہے، واحد مؤنث کی صفت جمع مکسر لائی جا سکتی ہے، یہ قاعدہ قانون یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح جمع مکسر کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر کو لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی جمع مکسر کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، یعنی کہ جمع مکسر کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بالثلاثۃ اس کی با کی وجہ سے جری حالت ہے، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ من اسم موصول ہے، محلاً مرفوع ہے۔ ادا فعل ماضی مبنی ہے، محل اعراب اس کا نہیں ہے موصول کا صلہ ہونے کی وجہ سے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا موصول کا صلہ کی کوئی کا محل اعراب نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم ضمیر مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے کیونکہ ادا کا مفعول بن رہا ہے۔ جب بھی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر ہوگی اور اس کے بعد اسم ہو تو یہ ضمیر مفعول ہی بنتا ہے۔ الاخیر کا ادا کا مفعول بن رہا ہے، الاخیرہ کا ہم ضمیر پر عطف ہونے کی وجہ سے نصبی حالت ہے، ہم ضمیر پر عطف ہونے کی وجہ سے نصبی حالت ہے، نصبی حالت فتح کے ساتھ ہے اسم مفرد منصرف صحیح ہونے کی وجہ سے۔ اب ان کے صیغے دیکھ لیتے ہیں، صیغے ان کے آسان ہی ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ المراد بالستۃ میں المراد اسم مفعول کا صیغہ ہے جو ہم نے معذوف نکالا ہے، واحد مذکر اسم مفعول باب فعال، را واو دال اس کا مادہ ہے، ہفتہ اقسام میں یہ اجبف واوی بنے گا۔ ستتی جو ہے یہ اسم جامد ہے، من اسم موصول ہے، عدا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، باب نصر ینصر ہے، عین دال واو مادہ ہے تو ناقص واوی بنے گا۔ احمد جو ہے یہ اسم جامد ہے لیکن اگر اسے اسم مشتق میں دیکھا جائے تو یہ واحد مذکر اسم تفضیل کا صیغہ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسم جامد ہے، بطور علم استعمال ہوا ہے تو اسم تفضیل باب سامیہ سے بنے گا، حا میم دال اس کا مادہ ہے، ہفتہ اقسام میں سالم ہے۔ خمسہ بھی اسم جامد ہے، اسم عدد ہے، من اسم موصول ہے، اسم مبنی ہے، ادا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے،
باب نصر ہے، آئندہ الواو ناقص واوی ہے، البخاری واحد مذکر اسم منصوب ہے، مسلمن اسم جامد تو ہے لیکن مشتقات میں دیکھیں گے تو واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ باب افعال سے، سین لام میم سالم، اقول واحد متکلم، واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع معروف۔ باب قال یقول قولا، قاف واو لام، باب نصر ہے، قاف واو لام مادہ ہے، ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے۔ الاربعۃ یہ اسم عدد ہے، اسم جامد ہے، احمد پہلے گزر چکا ہے، الاربعتی یہ بھی اسم عدد ہے، اسم جامد ہے، من اسم موصول ہے، عدا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، الثلاثہ اسم عدد ہے، اسم جامد ہے۔ الاول، اب الاول جو ہے اگر آپ دارالسلام کا نسخہ لے کے پڑھتے ہیں یا اتحاف الکرام جس میں نیچے لکھی ہوئی ہے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، تو اس میں ایک قسم ہوا ہے کہ الثلاثۃ الاول جو ہے انہوں نے جمع اول بنائی ہے، یعنی اول کی جمع ہے، تو اول واحد مذکر اسم تفصیل کا صیغہ ہے، تو اس کی اگر ہم گردان پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں اضرب اضربانی اضربون، اضارب و ازیرب، تو اسی طرح اول و اولان اولون، اباول و ابیبل بنتا ہے یا ابیل بنتا ہے، تو وہ اول نہیں بنتی اس کی جمع نا، تو اول کی جمع اولون آئے گی، اول نہیں آئے گی، یہ بنتی ہے اولا کی جمع، جیسے زربا زربا یعنی زربایات زرب، اسی طرح اولا اولا یعنی اولیات اول و اویلا، تو یہ اول جو ہے یہ اولا کی جمع ہے، تو یہ جمع مکسر جمع اسم تفضیل یعنی جمع مؤنث اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ باب سمیع یسمعو سے، اویل یا اولو سے، حمزہ واو لام اس کا مادہ ہے، محمود الفا اجوف واوی۔ ثلاثہ یہ اسم عدد ہے، اسم جامد ہے، عدا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، الاخیر جو ہے یہ واحد مذکر صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا باب نہیں استعمال ہوتا کیونکہ حمزہ خا را مادہ جو ہے اس سے ثلاثی مجرد کا باب نہیں استعمال ہوتا۔ آخرہ، اخیر، آخر، آخر، ان میں سے کسی کا بھی باب عربی زبان میں مستعمل ہی نہیں ہے۔